नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। छठा पारा सूरत माइदा आयत नंबर 20 एंड 22। लफ्ज़ी तर्जमा वाइज़ और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमी ही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, उज़कुरू याद करो नेमत अल्लाह अल्लाह की नेमत को, अलैकुम अपने ऊपर, इस जब जाला बनाए, फ़ीकुम तुम में अम्बिया पैगम्बर, व जालाकुम और बनाया तुम्हें मलूकन बादशाह, व आताकुम मा और इनायत किया तुम्हें वो जो कुछ लम नहीं उक्ति दिया गया अहदन कोई एक, मिनल आलमीन अहले आलम में से। या कौमी ए मेरी कौम, उदखुलू दाखिल हो जाओ, अर्ज़ा ज़मीन में मुक़द्दस जो पाक है अल्लाह थी, वो जिसे कतबल्लाहु लिख दिया है अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, वला और ना तरतद्दू और ना फिर जाना, अला अदबारिकुम अपनी पीठों पर, फतनक़लिबू बस तुम लौट जाओगे, खासिरीन नुकसान उठाने वालों में से। क़ालू कहने लगे, या मूसा ए मूसा अलैहिस्सलाम, इन्ना बेशक फ़ीहा इसमें, कौमन लोग हैं, जब्बारीन बड़े ही ज़बरदस्त, व इन्ना और बेशक, लन हम हरगिज़ नहीं, नदखुलहा दाखिल होंगे उसमें, हत्ता यहाँ तक के यखरुजू वो निकल जाएं, मिनहा इसमें से, फ़ाइन पस अगर यखरुजू वो निकल जाए, मिनहा इसमें से, फ़ाइन ना तो बेशक हम दाखिलून दाखिल होंगे। क़ाला कहा, रजुलानी दो शख्सों ने, मिनल्लाज़ीना उन लोगों में से जो यख़ाफ़ूना डरते थे, अनअमल्लाहु अल्लाह ने जिन पर इनाम किया था, अलैहिमा इन दो पर, उदखुलू के दाखिल हो जाओ तुम, अलैहिम इन पर, बाबा दरवाजे से, फ़ाइज़ा पस जब दाखिल तुम दाखिल हो गए इसमें, फ़इन्नकुम तो बेशक तुम ही, गालिबून गालिब हो गए, वअलल्लाहि अल्लाह पर, फ़तवक्कलू तुम तवक्कल करो, इन अगर तुम हो मोमिनीन ईमान वाले। क़ालू कहने लगे, या मूसा ए मूसा अलैहिस्सलाम, इन्ना बेशक हम, लन हरगिज़ ना नदखुलहा दाखिल होंगे इसमें, अबदन कभी भी, मा दामू के जब तक वो रहेंगे, फ़ीहा इसमें, फ़ज़हब इस्तग़फ़ार पस जाओ, अंता तुम, व रब्बुका इस्तग़फ़ार और आपका रब, फ़क़ातिला बस तुम दोनों लड़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इन्ना बेशक हम हा हुना यही कायदून बैठे हैं। क़ाला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे परवरदिगार, इन्नी बेशक मैं ला नहीं अमली को इख्तियार रखता, इल्ला मगर नफ्सी अपनी जान का, वाखी और अपने भाई का, फ़ाफ़रुक पस जुदाई डाल दे, बैनाना हमारे दरमियान, व बैना और दरमियान कौमुल फ़ासिकीन नाफरमान कौम के। क़ाला फरमाया, फ़इन्नहा तो पस बेशक वो ज़मीन में, मुहर्रमातुन हराम की गई है, अलैहिम इन पर, अरबाईना 40 सनतिन बरस तक, यती हूना वो सरगर्दा फिरेंगे, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, फला पस ना तासा आप गम करें, अलल कौमिल फ़ासिकीन नाफरमान लोगों पर। फरमाया, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अपने ऊपर अल्लाह की नेमत याद करो, और जब इसने तुम में अम्बिया बनाए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुम्हें वो कुछ दिया जो जहानों में से किसी को नहीं दिया, ए मेरी कौम, इस मुक़द्दस ज़मीन में दाखिल हो जाओ जो उसने तुम्हारे लिए लिख दी है, और अपनी पीठों पर न फिर जाओ, वरना खसारा उठाने वाले होकर लौटोगे। उन्होंने कहा, ए मूसा, बेशक इसमें एक बहुत ज़बरदस्त कौम है, और बेशक हम हरगिज़ इसमें दाखिल ना होंगे यहाँ तक कि वो इससे निकल जाएं, बस अगर वो इससे निकल जाएं तो हम ज़रूर दाखिल होने वाले हैं। दो आदमियों ने कहा जो इन लोगों में से थे जो डरते थे, यानी अल्लाह ताला का खौफ था उन पर, उन दोनों पर अल्लाह ने इनाम किया था, यानी ईमान से उनको लबरेज किया था कि तुम इन पर दरवाजे में दाखिल हो जाओ। अपनी कौम बाकी लोगों से कहा कि तुम इन पर दरवाजे में दाखिल हो जाओ, फिर जब तुम इसमें दाखिल हो गए तो यकीनन तुम गालिब हो, और अल्लाह ही पर बस भरोसा करो अगर तुम मोमिन हो। उन्होंने कहा, ए मूसा, बेशक हम हरगिज़ इसमें कभी दाखिल ना होंगे जब तक वो इसमें मौजूद हैं। सो तू और तेरा रब जाओ, बस दोनों लड़ो, बेशक हम यहीं बैठने वाले हैं। इसने कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे रब, बेशक
میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، سو تو ہمارے درمیان اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان علیحدگی کر دے۔ فرمایا پھر بے شک وہ ان پر 40 سال حرام کی ہوئی ہے، زمین میں سر مارتے پھریں گے، پس تو ان نافرمان لوگوں پر غم نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی تسلی دی گئی ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی ہے کہ اگر آپ کے زمانے کے یہود آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور آپ پر ایمان نہیں لاتے تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کے اسلاف نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تم پر جو انعامات کیے ہیں انہیں یاد کرو، تم میں انبیاء مبعوث کیے اور تمہیں بادشاہوں کی حیثیت دی کہ تم پر کسی دوسری قوم کی حکومت نہیں چلتی، اور تمہیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا جو تمہارے زمانے کی دوسری قوموں کو نہیں ملی۔ پھر کہا اے میری قوم، تم لوگ مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جس میں اللہ نے تمہارے لیے سکون اور قرار رکھا ہے۔ تم لوگ شہر کا دروازہ کھول کر اچانک دشمن پر حملہ کرو اور انہیں مغلوب بنا لو اور شکست خوردہ ہو کر پیچھے مڑ کر نہ بھاگو۔ لیکن انہوں نے یہ بات نہ مانی اور موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس شہر میں تو بڑے جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہم تو اس وقت تک وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ لوگ اس شہر سے نکل نہیں جاتے۔ ان کی ذہنی شکست کی وجہ یہ تھی کہ ان کے 10 نقیبوں نے عمالقہ کے بارے میں اپنے قبائل کو ڈرایا تھا، صرف 2 نے راز کی حفاظت کی تھی، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ 2 آدمی جو اللہ سے ڈرنے والے تھے اور جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ اچانک شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو غالب آ جاؤ گے، اگر تم لوگ اہل ایمان ہو تو تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے پوری خست و نادید کے ساتھ جواب دیا جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم لوگ ہرگز داخل نہیں ہوں گے، نعوذ باللہ، اور تم اور تمہارا رب جا کر ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں رہیں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اعلان برات کرتے ہوئے کہا اے میرے رب، میں اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام ہم اپنی اپنی ذات کے مالک ہیں، ہم اس قوم سے عاجز آ گئے، اب ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے 40 سال تک کے لیے سرزمین مقدس کو ان پر حرام کر دیا، یہ لوگ اب اسی صحرائے سینا میں بھٹکتے رہیں گے، آپ ان فاسق لوگوں کے بارے میں کوئی افسوس نہ کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں انبیاء ہی حکمران ہوا کرتے تھے، جب کبھی کسی نبی کی وفات ہو جاتی تو اس کی جگہ دوسرا نبی لے لیا کرتا تھا۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، ارشاد ہمارا سورہ جاسیہ میں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اور فرمایا سورۃ اعراف میں اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے کوئی معبود، انہوں نے ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے کوئی معبود بنائیے جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ اس نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کرتے ہو، بے شک یہ لوگ تباہ کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی شرک۔ کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ارض مقدس میں داخل ہونے کے لیے کہا اور فرمایا کہ اللہ کے وعدے اور بشارت کے مطابق تمہارے داخل ہونے کی دیر ہے تو دشمن بھاگ جائے گا، تو انہوں نے حد سے بڑا ہوا گستاخانہ جملہ کہا، استغفار کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اس کے برعکس بدر کے موقع پر دشمن سے اچانک آمنا سامنا ہونے کے باوجود اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال عزم و ہمت اور شجاعت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے لیے روانہ ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ لیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ سے نے مشورہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ طلب کیا تو انصارہ کہنے لگے
انصاری کہنے لگے کہ اے گروہ انصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح سخن تمہاری طرف ہے۔ تو انصار نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح سخن ہماری طرف ہے تو ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ، بس دونوں لوڑو، بے شک ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ برق غمات تک بھی جانے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ نے بدر کے دن عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، نہیں بلکہ آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فرتے مسرت سے جگمگا اٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔